کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں اور اکانومی کا جو مسئلہ ہے، قرضوں کا جو مسئلہ ہے، حل کیسے ہو سکتا ہے. اس پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کے مسائل کیا ہیں اور حل کیسے ہو سکتا ہے. سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا سسٹم ہے، جو قانون ہے، جو عدالتیں ہیں، جو کرپٹ لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں، یہ اصل ذمہ دار ہیں. آج تک مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، ٹھیک ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں 3 دفعہ، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کتنے کرپٹ لوگوں سے پیسہ واپس لیا گیا اور ان کو جیلوں میں ڈال کر ان کو عبرتناک سزائیں دی گئی. اچھا ان کی بات کر لیتے ہیں، تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے نعرے تو بڑے لگائے جی فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو. سوال یہ ہے کہ آپ نے 8 ماہ کا عرصہ ہو گیا، اگر آپ نے اتنے پیسے تھے تو وہ پیسے کہاں ہیں؟ واپس لائے ہو آپ؟ بٹ صاحب تو کہہ رہے ہیں مصالحت کریں، ان کو نہ پکڑیں، ان کو ملا کے ساتھ چلیں. یہ تو بٹ صاحب تو میں جو بات بتا رہا ہوں یہ کہ اصل مسائل جو ہے آپ کا سسٹم نے کرپٹ لوگوں کو پکڑا نہیں، کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں دی، ان سے پیسہ واپس نہیں لیا. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے. مدنی صاحب کرپٹ لوگوں کو کیسے پکڑیں گے؟ آپ جب کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے وہ ٹرینڈ مارچ کرتے، آپ کرپٹ لوگوں کو اس پہ ہاتھ مارتے، آپ پہ فتوے لگتے. آپ کرپٹ لوگوں کو ابھی دیکھیں حکومت تو کر رہی ہے، میاں صاحب کو حکومت کے بقول ہم اس پہ فریق نہیں بنتے، میاں صاحب کرپٹ ہے ان کو جیل میں ڈالا گیا. اب اس بیماری کو لے کے پورے پاکستان کی بیماری بنایا گیا میاں صاحب کی. اچھا زرداری کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. بھائی آپ ریلیف نہ دینا. جب آپ کرپٹ لوگ، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ آپ کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے اوپر الزام ہے کہ وہ کرپشن کا الزام ہے، آپ انہیں جیل میں بھیجیں. آپ نے علیم خان کو بھیج دیا، وزیر دفاع کو مستعفی کریں. خسرو بختیار کو اس کے اوپر الزام ہے، اس کو اندر کریں. اپنے وزیروں کے خلاف تو کارروائی یہ عدالتیں کر سکتی ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ ٹرین مارچ کرتے ہیں. بھائی آپ پکڑیں، آپ سب کے جرم دکھائیں قوم کو اور سب کے سامنے عدالتوں میں ان کو لے کر جائیں اور کہیں یہ ان کا جرم ہے اور بلا تفریق کریں. اب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی.